اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ میں سید شبیر علی زیدی، ساکن برسلس، بیلجیم۔ آج 29 ذی الحجہ 1442 ہجری مطابق 9 اگست 2021 استقبال ماہ محرم کے سلسلے میں جناب جوش ملیح آبادی کے لکھے ہوئے مرثیہ حسین اور انقلاب کے چند بند پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں جناب جوش صاحب کو کب دیکھا اور کب ملاقات ہوئی اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں ان کی شاعری یا مرثیہ نگاری کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ کام جناب ضمیر اختر صاحب نے نصیر میاں یعنی نصیر ترابی کی گائیڈ لائن میں کتاب لکھی جو کہ مارکیٹ میں موجود ہے، اور جناب ہلال نقوی صاحب نے بھی بہت تفصیل سے جوش صاحب اور مرثیے کے بارے میں گفتگو کی۔ جناب ابو طالب نقوی صاحب جو کہ کمشنر کراچی تھے، وہ جوش صاحب کو کراچی لائے اور جتنی خدمت ہو سکتی تھی وہ کی۔ ہمارے قالو علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقاموں نے جوش صاحب کے لیے ایرانیان ہال میں ایک مجلس کا انعقاد کرایا جس میں جوش صاحب نے حسین اور انقلاب کے مرثیے کو پڑھا۔ اس سے پہلے یہ مرثیہ جوش صاحب 1941 میں لکھنؤ کے بڑے امام بارگاہ میں پڑھ چکے تھے۔ یہ پہلی بار میں نے جوش صاحب کو دیکھا، اس وقت میری عمر 10 سال کی تھی۔ جناب ڈاکٹر یاور عباس صاحب جو خاموش کالونی رضویہ کے پاس رہتے تھے، وہ محرم میں اپنے گھر پر اتوار کو مرثیے کی مجلس کا انعقاد کراتے تھے جس میں جناب نسیم ابروی صاحب، جناب عالیہ رضا صاحب، جناب جوش صاحب اور آخر اتوار کو جناب ذوالفقار علی بخاری صاحب میر انیس کے مرثیے کو تحت اللفظ میں پڑھا کرتے تھے۔ اکثر بخاری صاحب کے ساتھ اداکار محمد علی آتے تھے، اور بخاری صاحب کے انتقال کے بعد محمد علی صاحب نے بھی مرثیہ پڑھا۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ 1965 کی جنگ کے بعد راجہ صاحب محمود آباد کراچی آئے اور بابا یعنی علامہ صاحب نے اپنے گھر ناظم آباد میں محفل رکھی جس میں راجہ صاحب محمود آباد، جوش صاحب، نسیم امروی صاحب، عالیہ رضا صاحب، ہاشم رضا صاحب، استاد قمر جلالوی صاحب اور مولانا حسن امداد صاحب اور سبطین رضوی صاحب جو کہ صادقین کے والد تھے، اور جناب منور عباس صاحب ایڈوکیٹ جو کہ قائد اعظم کے بامبے کے آفس کے انچارج اور ان کے اسسٹنٹ تھے، اور بھائی اشرف عباس کے والد تھے، اور کئی شعراء تھے جو محفل میں شریک تھے، اس محفل میں شریک تھے جو کھانے کے بعد ہوئی، دوپہر کے کھانے کے بعد ہوئی۔ 1967 میں جوش صاحب اور جناب جون ایلیا مولوی عبدالحق صاحب کی اردو انگلش ڈکشنری کی 10ویں ایڈیشن کی نظر ثانی کر رہے تھے۔ جمشید روڈ پہ ترقی اردو بورڈ کا دفتر تھا، اور صبح 8:30 بجے کے قریب جوش صاحب پیدل ایک ملک صاحب کے گھر سے آتے تھے۔ پہلی بار جب آمنا سامنا ہوا تو میں نے دور سے انہیں حیدرآبادی انداز میں ایک فرشی سلام کیا تو جوش صاحب رک گئے، اور قریب آنے پر انہوں نے میرا نام اور خاندان کے بارے میں پوچھا۔ میں نے انہیں بتایا، اپنا اور والد کا تعارف کرایا اور ساتھ ہی علامہ صاحب کا، جس سے وہ بہت خوش ہوئے۔ تقریباً روز ہی ملاقات ہوتی تھی۔ یہاں میں یہ بات افسوس کے ساتھ کہتا چلوں کہ اردو ترقی بورڈ والوں نے اس ڈکشنری میں نہ جوش صاحب اور نہ جون ایلیا صاحب کا کہیں ذکر کیا۔ 1980 میں جب میں شادی کے لیے پاکستان گیا تھا تو وہاں مجھے یہ ڈکشنری ملی۔ میں بورڈ کے دفتر گیا مگر وہ بند ہو چکا تھا۔ جوش صاحب اسلام آباد چلے گئے اور میں یہاں بیلجیم میں تھا، جس کی وجہ سے ان سے کوئی رابطہ نہ رہا۔ البتہ اخبار کے ذریعے خبریں ملتی رہتی تھیں اور اسی میں ان کے انتقال کی خبر بھی ملی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔
جو صاحب نے حسین اور انقلاب مرثیہ 1941 میں لکھا تھا اور اس کے 68 بند ہیں، اس میں سے پہلے جو صاحب نے ایک قطع کہا اور آج 80 سال ہو جانے کے باوجود ہر سال کسی نہ کسی ذاکر نے ان کے اس مصرعے کو اپنی تقریر میں ضرور استعمال کیا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ میں جو صاحب کے اس مرثیے کے چند بند پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، آپ درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے ثبات و عزم ہے دشتے بلا و غم، صبر مسیح و جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حسین ہے، جس سورما کا اسم گرامی حسین ہے، جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین، جو قلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین، جس کا وجود فخر مشیت تھا وہ حسین، سانچے میں ڈھالنے کے لیے کائنات کو، جو تولتا تھا نو کے مزاں پر حیات کو، جو ایک نشان تشنک دہانی تھا وہ حسین، گیتی پر عرش کی جو نشانی تھا وہ حسین، جو خلد کا امیر جوانی تھا وہ حسین، جو ایک سن جدید کا بانی تھا وہ حسین، جس کا لہو تلاتوں میں پنہا لیے ہوئے، ہر بوند میں تھا نوح کا طوفان لیے ہوئے، جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین، خود اپنے خون کا شناور تھا وہ حسین، ایک دین تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین، جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین، جس کی نظر پر شیوہ حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا، ہاں اب بھی وہ مینار عظمت ہے وہ حسین، جس کی نگاہ مرگ عداوت ہے وہ حسین، اب بھی جو محو درس سے محبت ہے وہ حسین، آدم کی جو دلیل شرافت ہے وہ حسین، واحد جو ایک نمونہ ہے ذبح عظیم کا، اللہ رے انتخاب خدائے حکیم کا، ہاں وہ حسین جس کا بد آشنا سے بات کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے یہ بھی بات، یعنی درون پردہ صد رنگ آئینات، ایک کار ساز ذہن ایک ذی شعور ذات، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف، جس کا وجود عدل مساوات کی مراد، جو کردگار امن تھا پیغمبر جہاد، تحویل زندگی پہ پے رفع ہر فساد، قدرت کی ایک امانت زرعی ہے جس کی یاد، سوزاں ہے قلب خاک جو خون مبین سے، ایک لوح نکل رہی ہے ابھی تک زمین سے، عزت پر جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا، صدق و منافقت کو جدا کر کے دم لیا، حق و ابد کا تاج عطا کر کے دم لیا، جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا، فتنوں کا جس پر ناز تھا وہ دل بجھ گیا، جس نے چراغ دولت باطل بجھا دیا، طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا، تختہ الٹ کے قصر حکومت کو ڈھا دیا، جس نے ہوا پر روب عمارت اڑا دیا، ٹھوکر سے جس افسر شاہی گرا دیا، اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا، اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا، لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا، ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا،
باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزو نہ چل سکا، عباس نام ورث کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ ہاں اے حسین تشنہ وزنجور السلام، اے مہمان کشتہ عاشق کشتہ عاشق کے سردار السلام، ہاں اے سوگوار یاور و ناصر السلام، اے کاروان مردہ کے سردار السلام، افسوس اے وطن سے نکالے ہوئے حسین، اے فاطمہ کے گود کے پالے ہوئے حسین، تو اور تیرے حلق پہ تلوار، ہائے ہائے زنجیر اور عابد بیمار، ہائے ہائے زینب کا سر کھلے سر بازار، ہائے ہائے سر تیرا اور یزید کا دربار، ہائے ہائے انسان